I'm a mental health professional. I'm a clinical psychologist and I'm working since 97. اور 97 سے میرا جو ایکسپیرینس ہے پہلے وہ کاؤنسلنگ سروسز کا ہے، اور اس کے بعد سے پاکستان کی ایک میجر آرگنائزیشن میں I'm working as a clinical psychologist since 2002. لیکن 2008 سے میں فزیکل میڈیسن اور ریہیبلیٹیشن میں I'm working، اور اس میں جو سب سے زیادہ جو میرا فوکس ہے وہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز پہ ہے، اور آٹزم، ADHD، سیریبرل پالسی، ان بچوں کے ساتھ میں 2008 سے کام کر رہی ہوں۔ اب جب پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ آٹزم اویئرنیس کیمپین کی ہے، کیونکہ 2008 سے جب ہم ان بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن جتنی پریولنس کووڈ کے بعد سے آٹزم کی پاکستان میں ہو گئی ہے، اٹس این الارمنگ ٹائمس۔ اور میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آٹزم از لائک اے نیو پینڈیمک، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ہر تیسرے چوتھے گھر میں ایک آٹسٹک بچہ ہے، لیکن جو سب سے مشکل بات ہے وہ ہے کہ پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے، اور بہت سارے پیرنٹس جو ان سے ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے صرف اس بات کو پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ ڈینائل بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہم اکثر جو بچے دیر سے لے کے آئے جاتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیڈ ڈیلے ہے اور یہ دیر سے بولتے ہیں، لیکن آٹزم دیر سے بولنے والا ایسا نہیں ہے ڈس آرڈر جو کہ 2-3 سال یا 5 سال کی عمر میں خود سے بہتر ہو جائے۔ جو پیرنٹس میں تھوڑی بہت اویئرنیس بھی ہے ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتی، وہ ڈفرینٹ ڈاکٹرز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، اور میری ایکسپیرینس میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، نہ تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ حالات ایسے ہیں کہ ماں باپ کو تفصیلاً بتایا جائے کہ یہ ہوتا کیسے ہے، آٹزم کیا ہوتا ہے، ADHD اور آٹزم میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، اور باقی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز کس طرح سے مینیج ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ماں باپ میں یہ چیز آنی چاہیے کہ وہ خود سے پہلے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسسمنٹ کیسے کرنی ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے کسی بھی ابھی تک ہمارے جو سسٹم ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو اسیس کیسے کرتے ہیں، اور مس لیڈنگ ہے بہت سارے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا جو کہ ہمارے ملک میں استعمال ہو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کس کے پاس جانا ہے، کون سا طریقہ علاج ان لوگوں بچوں کے لیے محفوظ ہے، اور سب سے ضروری بات ہے کہ ان کا کیا رول ہے، اور وہ صرف جاتے ہیں تھراپیز کرواتے ہیں، لیکن دس از ناٹ دا سلوشن، یہ ایک سلوشن کا حصہ ہے، ناٹ دا ہول سلوشن۔ لیکن سب سے ضروری بات ہوتی ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی آٹسٹک، ADHD، سیریبرل پالسی والا بچہ ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے گھر کے لیے صرف اس کا علاج ہی ضروری نہیں ہوتا، ان کے ماں باپ کے لیے بھی گائیڈ لائن بہت ضروری ہوتی ہے کہ جتنی اسٹریس سے پیرنٹس گزر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کیسے ہینڈل کرنا ہے، ایز اے فیملی اس پہ کیسے کام کرنا ہے۔ تو اس چینل کو بنانے کا مقصد ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے ان سارے سالوں میں، اور جس میں ہم نے اور بھی زیادہ اس کو بہتر کیا ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو اور بہتر اسٹریٹجیز لے کے آئے ہیں جو کہ ان کو اس اسپیکٹرم سے باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ والا چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پیرنٹس کی گائیڈنس، آٹزم ہوتا کیسے ہے، ADHD اور آٹزم میں فرق کیا ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ تیزی سے آٹزم پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو وہ جو ابھی لیٹسٹ 2024 کی کیلکولیشنز ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ پریولنس ہوتی ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جس میں ہر 36 میں سے ایک بچہ آٹسٹک ہے، ساؤتھ کوریا میں ہر 38 بچوں میں سے ایک بچہ آٹسٹک ہے، سویڈن میں 100 میں سے ایک بچہ آٹسٹک ہے، جاپان میں ہر 87 میں سے ایک بچہ آٹسٹک ہے، اور پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ 639 1 لاکھ میں سے ہے، مطلب جو ابھی 23 میں ایک ڈیٹا تھا جو کہ بہت اوتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے، اس میں 350,000 بچے جو ہیں وہ رپورٹڈ کیسز ہیں، جبکہ ابھی تک پاکستان میں والدین جو ہیں وہ ان کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے الارمنگ بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاس گاؤں سے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہیلدی انوائرمنٹ ہے،
وہاں سے بھی بہت زیادہ بچے جو ان سے ہیں وہ آٹزم کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ADHD تو اتنا کامن ہو گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ADHD کو ہم نے بیماری سمجھنا، ڈس آرڈر سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ سب بچے ایسے ہوں گے، لیکن دس از دا ٹائم کہ ہمیں رک کے سوچنا ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے یہ پریولنس بڑھ رہی ہے، اگلے 15-20 سال میں ہمارے پاس وہ پاپولیشن نہیں ہوگی جو ہیلدی لوگ نہیں ہوں گے جو کہ ہمارے ملک کو چلا سکیں. سو اب یہ آٹزم مسئلہ صرف ماں باپ کا نہیں ہے، یہ اب ہم لوگوں کا ایک نیشنل اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، کہ ہم سب نے مل کو اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے، کس طرح سے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے کہ وہ بچے ابھی سے ہم ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں ان کے ڈس آرڈر کو، اور ان کی مدد کر سکیں کہ وہ اپنی زندگی میں بھی بہتر طریقے سے شامل ہوں اور ہمارے ملک کے بھی مفید شہری بن سکیں. تو ہم جو اپنی اگلی ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ آٹزم ہوتا کیا ہے، ورچوئل آٹزم اور جو کلاسک آٹزم ہے اس میں کیا فرق ہے، آٹزم کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہے. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آٹزم ہوتا کیسے ہے. تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ چیز ڈسکس کریں گے.